لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. غیر مقلدین کے ساتھ جتنے بھی مسائل میں ہمارا اختلاف ہے ان تمام میں ہم دفاعی پوزیشن کو سنبھال لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا حنفی مذہب 1300 سال سے چلا آ رہا ہے، جبکہ غیر مقلدین 1857 کے بعد پیدا ہوئے ہیں. روز اول سے غیر مقلدین کی محنت اور جدوجہد یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فقہ حنفی علماء کرام اور ائمہ کرام کو مطعون بنایا جائے، لیکن بالآخر شکست ان کی مقدر میں رب کی طرف سے لکھ چکی ہیں. جہاد کے حوالے سے بحمد اللہ احناف کے کارنامے پورے عالم میں مشہور ہے، مگر غیر مقلدین اب اس مسئلے میں بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح احناف کو بدنام کیا جائے. اسی لیے یہ حضرات احناف کے بعد جید علماء کرام پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جہاد اور مسلمانوں کے مخالف تھے، انگریزوں سے باقاعدہ تنخواہ وصول کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جہاد تو ہم نے کیا تھا اور فتوی جہاد بھی ہمارے علماء کرام نے دیا تھا. تو آج ہم غیر مقلدین کے 1857 کے جنگ آزادی کی پوری کہانی اور روس و امریکہ کا افغانستان پر یلغار کے وقت ان حضرات کا جہادی صفوف میں مجاہدین کے ساتھ سیاہ کارنامے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، تاکہ پتہ چلے جہاد کون کرتا تھا، مجاہد کون اور باغی کون تھا. غیر مقلدین جنگ آزادی 1857 میں یہ کردار ادا کیا کہ ایک طرف تو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہے اور فتوی جہاد پر دستخط بھی کر دیا، مگر دلی طور پر انگریزوں کا پورا ساتھ دیا. یہ میں نہیں کہتا، بلکہ پروفیسر ایوب قادری صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے دستخط کرنے کے باوجود سرکار انگریز کے وفادار رہے. انہوں نے انگریزوں کو چھپایا، جاسوسی کے فرائض سر انجام دیے اور تحریک آزادی کی مخالفت کی. ان میں یہ حضرات شامل تھے: شیخ الکل میاں سید محمد نذیر حسین دہلوی غیر مقلد، شمس العلماء مولوی ضیاء الدین، مولوی سید محبوب علی جعفری، مفتی صدر الدین، مولوی حافظ اللہ خان. دیکھیں پروفیسر صاحب کی کتاب جنگ آزادی صفحہ 409. اسی طرح مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں: زمانہ غدر ہندوستان میں ہمارے سب چھوٹے بڑے سرکار انگریز کے خیر خواہ رہے. دیکھیں نواب صاحب کی کتاب ترجمان وہابیہ صفحہ 5. دیکھیں صاف اقرار کر رہا ہے کہ ہمارے تمام حضرات چاہے چھوٹے ہو یا بڑے سارے کے سارے انگریز کے وفادار رہے. آگے مقلدین پر کس انداز سے طعن کر رہا ہے. نواب صاحب لکھتے ہیں: اگر کوئی بدخواہ بد اندیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادی مذہب کو ناپسند کرتا ہے اور ایک خاص مذہب پر جو باپ دادوں کے وقت سے چلا آ رہا ہے جمع ہوا ہے. دیکھیے ترجمان وہابیہ صفحہ 5. اب ظاہر بات ہے کسی خاص مذہب کا التزام مقلدین یعنی احناف ہی کرتے ہیں. نواب صدیق حسن خان صاحب نے قرار کر ہی لیا کہ انگریز کے بدخواہ اور مخالف مذہبی لوگ یعنی احناف ہی رہے ہیں. مشہور وہابی عالم مولوی محمد حسین بٹالوی نے رسائل الاقتصاد فی مسائل الجہاد کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس کی سب غیر مقلدین نے تائید کی ہے. اس میں انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا، جنگ آزادی لڑنے والے مجاہدین کو باغی، مذہبی دیوانے اور دوزخی قرار دیا اور اپنی جماعت کی انگریز کے ساتھ وفاداری کا بار بار اعلان کیا. یہ رسالہ آج بھی چھپا ہوا ملتا ہے. اسی طرح مولوی عبدالمجید خادم سودروی غیر مقلد لکھتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے حکومت کی خدمت بھی کی اور انعام میں جاگیر بھی پائی.
دیکھیے فتاوی ثنائیہ صفحہ 372. یہاں تک تو 1857 کے جنگ آزادی کی کہانی تھی. اب آتے ہیں روس اور امریکہ کے ساتھ جہاد کرنے کی طرف. میرے سامنے اس وقت مشہور جورنلسٹ صحافی عبدالرحیم مسلم دوست غیر مقلد کی کتاب بنام گوانتانامو کی ٹوٹی زنجیریں پڑھی ہیں. موصوف افغانستان صوبہ ننگرہار ضلع کوٹ کے رہنے والے ہیں. 37 کتابوں کے مصنف ہیں. آپ پشاور کے خفیہ عقوبت خانے سے لے کر باگرام، قندھار اور گوانتانامو کے سخت جیلوں میں 3.5 سال قید و بند کا عرصہ گزار چکے ہیں. موصوف روس جہاد کے حوالے سے غیر مقلدین کے متعلق لکھتے ہیں کہ تاریخ کے اس طول و عرض میں مطابق 1405 ہجری قمری سال الجماعت السلفیہ کے نام سے بھی ایک چھوٹی سی جماعت کی بنیاد ڈالی گئی. کچھ عرصہ بعد جماعت السلفیہ کا نام تبدیل کر کے جماعت الدعوہ رکھ دیا. مسلم دوست صاحب آگے لکھتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو جماعت الدعوہ کے اس خوبصورت نام سے دھوکہ کھا کر اس میں شامل ہوئے تھے. لیکن اس تنظیم نے عرب ممالک سے کتابوں، مدرسوں، اسلامی دعوت، مسجدوں، بیواؤں، یتیموں اور دوسرے فلاحی کاموں کے نام پر بہت سا روپیہ اکٹھا کیا اور اس ساری رقم کو اپنے ذاتی اکاؤنٹوں میں جمع کیا. یہ الفاظ یقیناً قابل غور ہے کہ ساری رقم کو اپنے ذاتی اکاؤنٹوں میں جمع کیا. جی ہاں، ان کا تو مقصد ہی ریال اور ڈالر جمع کرنا ہے، نہ کہ جہاد. آگے ایک انکشاف کرتے ہوئے جماعت الدعوہ کے 3 افراد کے متعلق لکھتے ہیں کہ حکومت کے لیے سمگلنگ، سیاسی قتل اور جاسوسی کے تمام امور اس مثلث خبیثہ کے سپرد تھے. یہاں تک کہ یہودی پلان میں مشہور عرب مجاہد شیخ عبداللہ عزام رحم اللہ کے قتل کا منصوبہ بھی اس تنظیم کو سونپ دیا گیا تھا، جو کہ چند دن ہی میں شیخ عبداللہ عزام شہید رحم اللہ کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا. دیکھیں گوانتانامو کی ٹوٹی زنجیریں صفحہ 19 تا صفحہ 23. یہاں تک تو روس کے ساتھ جہاد میں غیر مقلدین کے کرتوت تھے. اب آتے ہیں امریکہ کے ساتھ جہاد کے وقت میں ان کی بدنام کارگزاری کی طرف. غیر مقلد صحافی جناب عبدالرحیم مسلم دوست صاحب لکھتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان پر حملے سے پہلے پاکستان کو کہا کہ ہمیں ایسے افغانوں کی نشاندہی کیجیے جو افغانستان میں ہمارے لیے کام کرے. یہ بات ہمیں جماعت الدعوہ کے قریبی اور کلیدی اشخاص نے بتائی ہیں. ایجنسیوں نے اپنی کٹ پتلی جماعت الدعوہ کے کچھ مخلص افراد کی فہرست امریکہ کے حوالے کی. امریکہ نے ان افراد کو اپنے خفیہ اداروں میں متعین کیا. انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم تمہارے لیے کام کریں گے. آگے لکھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے $150 ملین، سینکڑوں سیٹلائٹ فون اور دوسرے وسائل حاصل کیے. افغانستان پر امریکی حملے کے وقت پاکستانی و افغانی جماعت الدعوہ والے دوسرے دھوکوں اور فریب کے علاوہ عرب اور دوسرے غیر ملکی افراد کے پکڑنے کے لیے متحرک ہوئے اور یوں ڈالر حاصل کرنے کے لیے مسلم فروشی کی تجارت کا ایک نیا باب کھلا. افغانی جماعت الدعوہ اور پاکستانی جماعت الدعوہ نے آپس میں مل کر عربوں اور دوسرے غیر ملکیوں کے ساتھ 3 طرح کی چال چلائی. بعضوں کو بتایا کہ ٹیلی فون کے ذریعے اپنے گھروں سے بڑی رقم طلب کرے اور یوں انہیں حکومت کے ذریعے ایئرپورٹ کے مخصوص دروازوں اور دوسرے راستوں سے نکال دیا، جبکہ غریب اور نادار عربوں کو امریکہ کے حوالے کیا اور بعض عربوں سے پیسے اور گاڑیاں لینے کے باوجود امریکیوں کے حوالے کیا. دیکھیں گوانتانامو کی ٹوٹی زنجیریں صفحہ 24 تا 25. یہ ہے نام نہاد اہل حدیث حضرات کی جہاد. جماعت الدعوہ جیسے خوبصورت نام سے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، جو کہ در حقیقت ان حضرات کی ساری کوشش جہاد للہ نہیں بلکہ جہاد للریال والدنانی رہی ہے. آگے یہ غیر مقلد صحافی جماعت الدعوہ کے لیے گوانتانامو میں بددعائیں کے نام سے ایک عنوان قائم کرتے ہیں
لکھتے ہیں کہ قیدی ہمیشہ پورے خلوص کے ساتھ دعائیں مانگتے اور نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے. تمام کفار، مشرکین اور عرب و عجم کے منافقین جاسوسی اداروں، جاسوسوں اور ان لوگوں کو بد دعائیں دیتے جو مسلمانوں سے خیانت کے مرتکب ہوئے اور بے گناہ لوگوں کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کیا. پھر لکھتے ہیں کہ افغانی جماعت الدعوہ نے سینکڑوں عرب اور دیگر بے گناہ افراد امریکیوں پر فروخت کیے اور پاکستانی جماعت الدعوہ نے ابو زبیدہ یاسر الجزائری اور دیگر عرب اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور پھر انہیں امریکیوں پر فروخت کیا. لشکر طیبہ، جسے پاکستان میں اب جماعت الدعوہ کہا جاتا ہے، کہ بعض افراد جو ان کی خیانتوں کی وجہ سے ان سے الگ ہوئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ابو زبیدہ کے پاس ایک ارب 18 کروڑ روپے تھے. ایک ارب 18 کروڑ جو اس نے لشکر طیبہ یعنی جماعت الدعوہ کے پاس امانت رکھے تھے. لشکر طیبہ نے یہ رقم بھی ہضم کر لی. مزید ستم یہ کہ امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ادارے اور مشرف حکومت سے بھی ان کے عوض بڑی مقدار میں روپے وصول کیے اور یوں بڑی خیانت کے مرتکب ہوئے. دیکھیں گوانتانامو کی ٹوٹی زنجیریں، صفحہ 159. اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ، صحیح عقیدہ، نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.